یزیدیت خاندان سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ پر بواز بلند صلوات۔ آج پہلی مجلس عشرہ ثانی، پروردگار آپ کے دلوں میں جو حاجات ہیں ان کو قبول و مقبول فرمائے۔ اس فرش عزا پہ جتنی دیر آپ بیٹھے پروردگار اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ یہ فرش عزا عام فرش عزا نہیں ہے، یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ملائکہ آنے کو ترستے ہیں اور اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ملائکہ کی جماعت کا تذکرہ بھی معصومین علیہ السلام کی زبانی ملتا ہے کہ جب مجلس عزا ہو جاتی ہے تو پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اپنے پروں کو اس فرش عزا سے مس کر کے آؤ۔ اور جب ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے واپس جاتے ہیں تو وہ جو ملائکہ اوپر ہیں جنت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے محسوس نہیں کی۔ تو بتاؤ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں ہم حکم پروردگار پر ایسی جگہ پر گئے تھے جہاں پہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کا بات تھا۔ یہ اس کی برکت اور اس کی خوشبو ہے۔ اس فرش عزا سے ملائکہ خوشبو لے کر جاتے ہیں۔ ملائکہ کو بھوک نہیں لگتی، ملائکہ کو پیاس نہیں لگتی، ملائکہ کو صرف زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ خدا کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب جہاں جیسے خدا حکم دے ویسا وہاں عمل انجام دیتے ہیں، اور تمام زندگی ملائکہ کی عبادت ہی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرشتے جو جہنم پہ مقرر کیے گئے ہیں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے، وہ عذاب جب دیتے ہیں گناہگاروں کو تو یہ نہیں وہ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کو تعزیانے لگا رہے ہیں۔ پروردگار نے جیسے ملائکہ کی خلقت عبادت کے لیے کی کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے۔ بالکل ایسے جو جہنم پہ مقرر کردہ فرشتے ہیں گنہگاروں کو عذاب دینے کے لیے، یہ ان گنہگاروں کے لیے تو عذاب ہے، مگر ان کو ملائکہ جو عذاب دے رہے ہیں وہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں، ان کی عبادت ہے۔ کوئی گنہگار آئے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا جیسا خدا نے حکم دیا ہے، یہ اس فرشتے کی عبادت ہے۔ ہم عبادت میں کوتاہی کر سکتے ہیں، ہم عبادت میں دیر کر سکتے ہیں، ہماری عبادت میں لذت میں فرق آ سکتا ہے، ہماری عبادتوں کی عقیدتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ کبھی انتہائی خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی جلدی جلدی کر لیتے ہیں، کبھی تاخیر کر دیتے ہیں، مگر جو جہنم پہ عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ جیسی عبادت خدا چاہتا ہے ہمیشہ ویسی ہی انجام دیتے ہیں۔ ان کی عبادتوں میں فرق نہیں آتا، ان کی عقیدتوں میں فرق نہیں آتا۔ اب ان کو بھوک پیاس نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے پروردگار نے ان پہ بنایا ہوا ہے، جو حکم دیتا ہے خدا اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ فرش عزا سے وہ خوشبو لے کر جاتے ہیں، ان کو ایسی خوشبو ملتی ہے جو کبھی انہوں نے پہلے محسوس نہیں کی ہوتی۔ وہ فرشتہ ہے، اس کی ضرورتیں اور ہیں، اس کے معاملات اور ہیں،
خوشبو بھی اس کے لیے کافی ہے، یہاں سے لے کر گئے اور ملائکہ ان ملائکہ پہ رشک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بندہ مومن جو اس فرش پر آ کر مولا حسین علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عزادار جو اس فرش پر آ کر بیٹھتا ہے کیا وہ بھی اپنے ساتھ خوشبو لے کر جاتا ہے؟ یہاں 10 مجلسوں کے بعد آخری مجلس پہ فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور یہاں سے خوشبو لے کر جاتے ہیں۔ یہاں ہر روز آتے ہیں، جب بھی ذکر ہوتا ہے آتے ہیں۔ تو آپ کے اطلاع کے لیے ماشاءاللہ میرے محترم بڑے جو ہیں وہ جانتے ہیں، بچوں کو بتانے کے لیے، جب بھی ذکر حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے ملائکہ آتے ہیں، پروں کو اپنے فرش پہ مس کرتے ہیں اور یہ تبرک جو خوشبو والا ہے یہ لے کر جاتے ہیں۔ مومن اس فرش سے کیا لے کر جاتا ہے؟ میں بھی اس فرش پہ بیٹھا ہوں، ذکر مولا حسین علیہ السلام میں شریک ہوں، میں کیا لے کر گیا ہوں؟ بظاہر اگر دیکھا جائے نا دنیاوی اعتبار سے، مجھ کو تو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی جو ملائکہ کو ملتی ہے۔ کبھی آپ یہاں مجلس سے اٹھ کے گئے اور کسی دوست کو باہر ملے، وہ پوچھے کہ آپ سے تو آج ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی، آپ اس کو کہیں میں مجلس حسین سے آیا ہوں، کبھی ایسا ہوا؟ آپ کی ضرورت کے بلا اس فرش عزا سے کیا حاصل کرنا ہے؟ اگر اس فرش عزا سے آپ کا بھی فقط خوشبو لینا ہی کافی ہوتا تو جیسے ملائکہ خوشبو لے کر جاتے ہیں اور ان کے بدن سے وہ خوشبو آتی ہے، مومن کے بدن سے بھی ویسی خوشبو آتی ہے۔ مومن کے بدن سے خوشبو نہیں آتی ویسی۔ مومن کو یہاں سے کیا ملتا ہے؟ ملائکہ کو وہ ملتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، مومن کو وہ یہاں سے حاصل کرنا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ یہاں سے خوشبو لینے والے معاملات نہیں ہیں۔ خوشبو تو آل محمد علیہ السلام کی اتنی ہے کہ جتنا اس کو بند کرتے ہیں یہ اتنی پھیلتی ہے، جتنا اس کو ڈھکتے ہیں یہ اتنی واضح ہوتی ہے، جتنا اس کو چھپاتے ہیں اتنی روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ آپ افراد میرے مزاج سے واقف ہیں، میرا طالب علموں والا مزاج ہے، تقریر کرنا مجھے نہیں آتی، صرف ایک سبق یاد کر کے آتا ہوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بڑوں کو، بچوں کو وہ سناتا ہوں کہ کچھ اثر ہو ہم دونوں کو۔ سب سے پہلے اس کو کہ جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اگر میری طبیعت میں مجلس عزا پڑھ پڑھ کے میرے اندر، میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی تو میں آپ کے مزاج کو کیسے بہتر کروں گا؟ ہر معاملہ جو ہے جس طریقے سے آج اس عشرے کا میں نے جو موضوع رکھا ہوا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، پروردگار کے فضل و کرم سے، آل محمد علیہ السلام کی اجازت سے اس کو بیان کر سکوں کہ بہترین نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے۔ بہترین نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بہترین نماز بہترین جان نماز پہ ہوتی ہے، بہترین نماز بہترین خوشبو لگا کے ہوتی ہے، بہترین نماز ایئر کنڈیشن والے کمرے میں ہو سکتی ہے، یا چٹائی پر بغیر خوشبو کے بھی عقیدت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ نماز کو جتنا ہم نے اہمیت دینی چاہیے تھی، دنیا میں کوئی اہمیت دیتا یا نہ دیتا، مکتب تشیع کو دینی چاہیے۔
کم از کم اتنی اہمیت دیتے، اتنی اہمیت دیتے، اتنی اہمیت دیتے کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے کہ یہ کام تو شیعوں کا ہے۔ چھوڑتے ہیں نا لوگ کام، بڑے بڑے نیازیں دینی چھوڑ دیں، پہلے دیتے تھے، شیعوں کو دیتے دیکھا، کہا یہ تو شیعوں کا کام ہے، یہ کام شیعوں کا ہے، سیاہ لباس پہننا شیعوں کا ہے، علی خدا کا شکر ہے ایسی تقسیم انہوں نے کر دی ہے اپنے ہی نظریے کے مطابق، اپنی بنائی ہوئی باتوں میں، یہ جب شیعوں کا ہے یہ بھی شیعوں کا ہے، یہ بھی شیعوں کا ہے۔ جب یہ تقسیم کی ہے تو خدا کا شکر ہے انہوں نے کہہ دیا ہے یہ علی بھی شیعوں کا ہے، یہ حسن بھی شیعوں کا ہے، یہ حسین بھی شیعوں کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ خدا را اتنا دور نہ ہو آل محمد علیہ السلام سے شیعوں کی ضد میں کہ تمہارے دامن میں کچھ نہ رہے، کچھ نہ رہے۔ اتنی نماز پڑھنی چاہیے تھی مومن کو، اتنا قرآن پڑھنا چاہیے تھا مومن کو کہ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر عرش والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہوا ستارہ ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ انسانیت کی سب سے پہلی عبادت کا نام سجدہ ہے۔ خدا نے جو عبادت کروائی نا سب سے پہلے انسان کو، وہ سجدہ کروایا۔ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے۔ نعمت تو دور کی بات ہے، جب اس دنیا میں تشریف لاتے تھے پہلا عمل معصوم کا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ ان معصومین علیہ السلام کے ماننے والے، ان معصومین علیہ السلام کے پیروکار، وہ معصوم جو دنیا میں آتے ہی پہلے سجدہ کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو بھی ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ نماز کی جتنی فضیلت اور اہمیت معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے، جتنا مقام بتایا ہے، یہاں تک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اگر ہمارا بہت سارے فرامین مولا کے ملتے ہیں کہ ہمارے مؤمن کی نشانی کیا ہے، عقیق کی انگوٹھی پہنے کا، ہمارے مؤمن جو ہے وہ سب کر سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں چھوٹے بڑے گناہ کر سکتا ہے، مگر ہمارا مؤمن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے مؤمن کو دیکھنا ہو، ہمارے شیعہ کو دیکھنا ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا انتظار کرو کہ جب اذان کی آواز آئے تو وہ کیا کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب آپ اذان سنتے تھے تو اتنے نماز کے معاملات میں مصروف ہو جاتے تھے جیسے آپ پورے علاقے میں کسی کو جانتے ہی نہیں، کسی سے کوئی سروکار نہیں، کسی سے کوئی کام نہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، فقط بارگاہ رب العزت میں سجدے کی تیاری۔ مولا فرماتے اگر نماز کے وقت پر اس بندے کے اندر تبدیلی آئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور تگ و دو کرنے لگے تو جان لو کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ اور افسوس اسی ممبروں سے بتایا جاتا ہے کہ نماز کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، نماز کی اہمیت ایسی بیان کی گئی کہ زندگی کے معاملات میں جو بندے کی آخری مصروفیت ہے وہ نماز ہے۔ میری نظر سے کوئی ایسا مومن نہیں گزرا، ماشاءاللہ آپ
نے دیکھا بھی ہوگا، آپ ایسا کرتے بھی ہوں گے کہ اپنے نفع کو نماز پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنے فائدے کو نماز پہ قربان کر دیتے ہوں۔ میں نے تو ایسا ہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ نماز کو ہی قربان کیا جاتا ہے۔ قرآن سینٹر میرا ادارہ ناطق قرآن کے نام سے بچوں کو قرآن بھی پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا تھوڑا وہ سیکھا ہے بچوں کو پڑھایا جائے۔ بچے قرآن پڑھنے بھی آتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں، بس ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے ماں باپ کو کوئی کام نہیں ہوتا تب بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا، کوئی کام نہ ہو، فارغ ہو، تب وہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا، ورنہ کوئی بھی ذرا سا ہلکا سا مہمان گھر آ گیا تو قرآن نہیں پڑھتے۔ کوئی اپنی نانوں کے گھر چلا گیا ہے، کسی کے گھر رشتے دار آ گئے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آج پیپر ہے، سب سے پہلے نماز اور قرآن کی قربانی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز اور قرآن کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور ماننے والے کن کے ہیں؟ جنہوں نے نماز کی خاطر قربان ہو گئے۔ کتنا فرق ہے ہمارے عمل میں، کتنے دور ہیں ہم آل محمد علیہ السلام کے دین سے۔ میں ایک دو دن میں کوشش کروں گا جو مقدمہ ہے نا کہ فضیلت کیا ہے نماز کی، اس کو بیان کر کے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے نماز کی وضاحت کی جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مصلی نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے پوری کائنات میں جتنے دشمن ہوں خدا اس تعداد کے برابر اس کے پیچھے ملائکہ کھڑے کر دیتا ہے۔ جتنے دشمن ہیں خدا اتنے ملائکہ پیچھے کھڑے کر دیتا ہے، اور ہر فرشتہ ہر دشمن سے اس کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بلا نماز کی فضیلت کیا ہے۔ کاش ہم سمجھتے، کیونکہ ہم نے عبادتوں کو عبادت سمجھا، فضائل کو فضائل سمجھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھتے، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے، ان کے فرامین پر عمل کرتے، تو یا آپ کو جناب علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے مقررین ملتے ہیں، محدثین ملتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب سرور کائنات نے دو چیزوں کی بہت زیادہ تبلیغ کی ہے، یا تو علی کے فضائل کی یا پھر نماز کی۔ یہ صرف تذکرہ اس لیے بار بار کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان میں تازگی آئے، ہم جس طرف متوجہ نہیں ہیں اس طرف توجہ دینا شروع کر دیں۔ حضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد کا ارشاد گرامی کہ حسن اور حسین علیہ السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسین علیہ السلام بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسن علیہ السلام بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسنین۔ ہم نے ان کو تو اپنا لیا ہے، ان کے ناموں سے بھی محبت ہے، ان کے فرمان سے بھی محبت ہے، ان کے کام سے بھی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مقام ہے حسنین کا کہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تمام فضیلتیں ہم ان کی سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، مگر اسی نبی نے نماز کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ کم از کم مؤمن کے دل میں نماز کی اتنی اہمیت تو ہونی چاہیے جتنی امام حسین علیہ السلام کی اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں معصوم علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں گے، مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بعد اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد، ہمارے سرداروں کے نام ہی ایسے ہیں، زین العابدین، سید الساجدین،
اب زین العابدین کن کا امام ہوگا؟ جو بے نمازی ہوگا؟ زین العابدین اس کا امام ہوگا جو عبادت کرنے والے ہوں گے۔ سید الساجدین ان کے امام ہوں گے جو سجدے کو فخر سمجھیں گے۔ یہ سجدہ کب فخر سمجھا جاتا ہے؟ یہ سجدہ تب فخر سمجھا جاتا ہے کہ اس ذات کی معرفت ہو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے سجدے کی اہمیت کیا ہے، میں غیر کو سجدہ نہیں کر رہا، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں جس کو علی سجدہ کرتے ہیں، جس کو حسن سجدہ کرتے ہیں، جس کو حسین سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ عبادتیں کرنی ہیں، عبادتوں سے محبت کرنی ہے۔ مولا زین العابدین علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، سید ساجدین کہا گیا۔ جب بھی پروردگار کی کوئی نعمت ملتی تھی اسی وقت سجدے میں سر رکھ دیتے۔ معصوم امام کے بارے میں اتنا پتہ لگتا ہے، کتابیں جب پڑھیں اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تھے پہلے سجدہ کرتے تھے پھر کھانا شروع کرتے۔ کل مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، امام علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پہ تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ دو شخصیات میں نے ذکر کیا تھا ایسی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو ایسے بچایا ہے کہ آج یہاں پہ بیٹھ کر جو فرش امام حسین لگا ہوا ہے یہ ان دو ہستیوں کی محنت کا نتیجہ، ورنہ یہ امت غدیر سے زیادہ برا حال کرتی کربلا کا، یہ امت جناب سیدہ کے دروازے سے زیادہ برا حال کرتی اس کربلا کا، اور عجیب رنگ میں ہمیں کربلا پہنچتی، جیسے عجیب رنگ میں ہم تک غدیر پہنچی ہے، جیسے عجیب رنگ میں ہمیں جناب سیدہ کے مصائب پہنچے ہیں، یہ کربلا بھی بڑے عجیب رنگ میں پہنچتی اگر یہ دو ہستیاں اس کی تبلیغ نہ کرتی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا اتفاق ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوا، ہمارے مزاجوں کے اندر بہت تیزی آ چکی ہے۔ چند ایک افراد سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے، دیکھا کہ یہ جو 10 دن گزرے ہیں نا پہلے عشرے کے، کوئی کسی کی بات کو سننا برداشت نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا تھا، کوئی بات بتانا چاہتا تھا تو وہ اس کو الٹا اونچا ہو کے بول، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ یہ مومن کا شیوا نہیں، مومن کو تو ہونا ہی سب سے الگ چاہیے، اس کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے، اس کا مزاج علیحدہ ہونا چاہیے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جب امام علی زین العابدین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے نا، تو اب وہاں پر جو دور تھا گھوڑے خچر وغیرہ پہ سواری کی جاتی تھی، اونٹ پہ سواری کی جاتی تھی، تو اب ہارن وغیرہ تو نہیں تھا ہوتا، اب رستہ مانگنا ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے، وہ سست سواری جو آگے چل رہی ہے اس سے رستہ مانگنا، جیسے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی گاڑی والا پیچھے سے آ رہا ہو تو سامنے وہ چنچی والا یا موٹر سائیکل والا ہو تو وہ ہارن بجاتا رہتا ہے کسی طریقے یہ اڑ جائے کہیں پر میں نکل جاؤں۔ اب اس دور میں ہارن تو تھے نہیں، تو وہ ایک لفظ بولا کرتے تھے الطریق الطریق، زور زور سے چلاتے تھے کہ رستہ چھوڑو رستہ چھوڑو، ہم گزرنا ہے، جو کمزور ہیں سواری ہیں جن کی وہ پیچھے ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں۔ لیکن مولا زین العابدین علیہ السلام جب بھی سواری پہ بیٹھتے تھے تاریخ میں ملتا ہے کبھی مولا نے اپنی زبان سے الطریق کا لفظ نہیں بولا، مولا فرماتے تھے یہ رستہ سب کے لیے ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو پیچھے کر کے آگے نکلنے والا، کہ بلا گاڑیوں میں آگے نہ نکلیں، موٹر سائیکلوں کی سپیڈیں بنا کے آگے نہ نکلیں، آگے نکلنا چاہتے ہو کسی سے تو اپنے آپ کو عبادت پروردگار میں آگے کر کے دکھاؤ۔
تقوی پروردگار میں آگے کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو محبان اہل بیت علیہ السلام منوانے میں آگے کر کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آگے نکلنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ مومن کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر مومن کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا ہے تو پھر ایک دن 5 نمازیں پڑھی تھی، دوسرے دن وہ 6 کیوں نہیں پڑھتا؟ تیسرے دن 7، چوتھے دن 8۔ ایک ہی عمل کو بار بار کیوں دہرائیں؟ ہے سوال۔ یہ نوجوان بچے نا ماشاءاللہ بڑے تو سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ جو نوجوان بچے جن کے ہاتھ میں اب نیٹ آ گیا ہے نا، یہ عجیب و غریب قسم کے سوالات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مسائل ان کے ذہنوں میں آنا شروع ہو چکے ہیں کہ اب نماز ایک ہی کام، صبح بھی پڑھو، دوپہر کو بھی پڑھو، رات کو بھی پڑھو، پھر صبح بھی پڑھو، دوپہر کو بھی پڑھو، رات کو بھی پڑھو۔ نماز کو ایکسرسائز سمجھ کے کرتے رہو گے تو پھر تھک جاؤ گے۔ نماز کو ورزش سمجھ کے کرتے رہو گے نا، کہ صبح بھی ورزش کی تھی، رات دوپہر کو کی، رات کو کی، پھر انسان تھک جائے گا۔ اگر نماز کو زینہ سمجھو گے، نماز کو سیڑھی سمجھو گے، ماشاءاللہ سب گھروں میں رہ رہے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، صرف ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے متوجہ کر رہا ہوں، سیڑھیاں تو دیکھی ہیں نا سب نے، سب سیڑھیوں کے پائیدان ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی ڈھنگ ہے، ایک ہی سائز ہے، ایک ہی اس کی موٹائی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہر زینہ ایک جیسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے، ہر زینہ آپ کو پہلے سے زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ ہر سیڑھی، ہر زینہ آپ کو پہلے سے زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ مومن کی نماز ہوتی ہی زینہ ہے کہ جب بھی جائے نماز پہ جائے پہلے سے زیادہ بلند ہو کے واپس آئے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیں جناب سرور کائنات کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہجرت کی، مدینہ آئے، سب سے پہلے جو تعمیر کروائی وہ مسجد کی کروائی۔ سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام جب بھی بیت المال شام کو خالی کر کے اٹھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پروردگار سے دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ گواہ رہنا، علی نے عدل کے ساتھ اس کو بھرا تھا، عدل کے ساتھ اس کو خالی کر کے اٹھ رہا۔ اور صرف دعا نہیں مانگی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف، اللہم صلی علی جب ظہور فرمائیں گے، اپنے ظہور کا اعلان بعد میں کریں گے، پہلے نماز ادا کریں گے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دن جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرماتے کہ یا علی آج میں آپ کے گھر کھانے پہ آ رہا ہوں۔ سنہرے واقعات ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے تذکرے کرتے ہیں کہ میں اپنے اس موضوع تک پہنچ جاؤں جو میں نے سہرے والی خانقاہ میں بھی شروع کیا تھا، لیکن ٹائم کے حساب سے وہ جتنا کر سکا وہ کیا۔ اب جو وہاں پہ ذکر کیا اس کو میں نے شارٹ کیا، اب آگے کی کوشش کریں گے کہ باقی منازل جو ہیں نماز کے حوالے سے ان کو طے کرنے کی کوشش میں کرتا رہوں کہ آپ کے گھر کھانے پر آئیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام خاموش ہو گئے، سوچا کہ آج تو میرا بھی روزہ ہے، سیدہ کا بھی روزہ ہے، اور افطار کے لیے فقط پانی گھر پہ ہے، اور جناب سرور کائنات جیسی رحمت کو انکار نہیں کر سکتے کہ آپ آج نہ آئیں پھر کسی دن آ جائیں۔ آپ خاموش ہیں، گھر گئے، جناب سیدہ کو بتایا کہ سیدہ آج
رسول اکرم ہمارے گھر تشریف لے کر آ رہے ہیں کھانے پر. جناب سیدہ بھی فکر مند ہوئی کہ کھانے کو تو بظاہر کچھ نہیں ہے. وقت ہوا، جناب سرور کائنات آئے، بیٹی نے استقبال کیا، کمرے میں بٹھایا اور ان کو بٹھا کر خود اپنے عبادت گدا پہ چلی گئی، عبادت خانے میں چلی گئی. 2 رکعت نماز بھی نے ادا کی. 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ تو جانتا ہے کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے بابا آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو جنت سے کھانا عطا فرما، جنت سے کھانا عطا فرما. سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا نا تو جنت کے کھانے کا تشت جانماز کے سامنے پڑا ہوا تھا. کیا خیال ہے میرے بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے محترم کا، کہ اب بی بی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر کہتی تو نہ آتا، نہ پڑھتی بی بی نماز. وہی بی بی ہے نا جب حسنین نے کہا کہ ہمیں عید کے کپڑے چاہیے، تاریخ میں نہیں ملتا بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا ہو. کہا چاہیے، کہا تیرے کپڑے درزی، آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، وہ لے کر آ رہا ہے. اور ہو گیا، وہ آیا، وہ جو ہر وقت کہتا تھا کہ میں جبریل ہوں پروردگار کا بھیجا ہوا، آج وہ بھی خاموش ہے اور کہتا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں. یہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب مولانا آئیں گے تو مجھے بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ مجھے ایسے ایک دم اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، چلیں مہربانی. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اپنی گفتگو کو میں آج کے لیے اس کو سمیٹتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سیدہ نے دعا کی. نہ بھی پڑھتی تب بھی پروردگار عطا کرتا. جناب سیدہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پروردگار سے دعا کرتی ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں. ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے پروردگار سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور یاد رکھنا میرا محترم مجمع، دیکھیں کل تک میرا وہ موضوع شروع ہوتا ہے یا بھی تمہیدی گفتگو رہے گی کہ نماز پڑھتے وقت فقط یہ جسم جھکتا ہے یا خدا کی بارگاہ میں میری ذات بھی جھکتی ہے. اتنا خیال کیا پروردگار نے کہ میرا بندہ بڑا اشرف ہے، میرا بندہ بڑا اعلیٰ ہے، اس کو ایسے نہیں فوراً کہنا کہ سجدے میں سر رکھ دے، جا پہلے وضو کر، آمادہ ہو، کھڑا ہو، قیام کر، تکبیر کر، الحمد پڑھ، سورہ پڑھ، اب سجدہ نہ کر، پہلے رکوع کر، اپنے آپ کو آمادہ کر پروردگار کی بارگاہ میں سجدے کے لیے. جب آمادہ ہو گیا، رکوع کر لیا، سورے پڑھ لیے، اب اپنا سر جو تیرے جسم کا سب سے افضل حصہ ہے اس کو اس خاک پہ رکھ دے. اور قبلہ خاک پہ سر رکھنے کے بعد بھی میری انا کا بت ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہے، میرے غرور کا بت ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہے، میرے اندر میں کا بت ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہے، پھر یہ سجدہ نہیں ہوتا. پروردگار سے دعا ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ماننے والوں کو، سید الساجدین علیہ السلام کے ماننے والوں کو عبادت میں پروردگار لذت عطا فرمائے، سجدوں میں پروردگار لذت عطا فرمائے. امام علی زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا عشرہ ثانی، عشرہ زینبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ وقت شروع ہو چکے ہیں جس کو حسین جیسا امام علی اکبر کی برچھی نکالنے کے بعد، عباس کے بازو اٹھانے کے بعد، قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے بعد، علی اصغر کا تیر نکال لینے کے بعد اس سارے عمل کو جہاد اصغر کہتا ہے.
اور زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ آپ کو بیٹا جہاد اکبر کے لیے جانا ہے۔ کسی نے دیکھا نا بازار میں مولا کو بیڑیاں ہیں، توق ہیں، سر جھکا ہے، تو کسی نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ایک اور بھی بنو ہاشم سے آیا تھا جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں، وہ تو بڑا سر بلند تھا، اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ تو بڑے فخر سے بات کرتا تھا، وہ تو گردن سیدھی رکھ کے کھڑا تھا، وہ کسی باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا نہیں تھا۔ آپ بھی انہی کے رشتہ دار ہیں، آپ کا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ مولا امام علی زین العابدین فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم آیا تھا نا، اس کے ساتھ اس کی مائیں نہیں تھی، اس کی بہنیں نہیں تھی، اس کی بیٹیاں نہیں تھی، تو دیکھتا نہیں میں جب بھی سر اونچا کرنا چاہتا ہوں مجھے کہیں زینب کا سر اڑیا نظر آتا ہے، کبھی کسی بی بی کا سر اڑیا نظر آتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل